أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنعان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام إن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين سورة النساء کی صرف آخری آیت ہماری رہ گئی تھی تو ابھی مکمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد پھر سورة المائدہ کا آغاز ہوگا یستفتونک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے استفتاء کرتے ہیں یہیں سے لفظ نکلا فتویٰ کسی سے کوئی مسئلہ دریافت کرنا فتویٰ حاصل کرنا سوال پوچھنا اور یہ جو جہاں استفتاء کیا گیا ہے یہ اس سے پہلے بھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 میں اس کا کچھ ذکر آ چکا ہے اسی کی تفصیل مزید جو ہے اس آخری آیت میں آ رہی ہے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا خیال یہ ہے کچھ روایات ایسی موجود ہیں کہ یہ قرآن مجید میں کی نزولی اعتبار سے آخری آیت ہے یہ آخری آیت تھی جو قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے بعض صحابہ کی رائے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ اور یہ آپ ان سے کہیے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے مسئلے میں یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اس لیے اس وقت کی تفصیل کا موقع نہیں ہے ایسا شخص جو فوت ہو جائے اور اس کی وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہو اور فوت شدہ آدمی کے نہ والدین میں سے کوئی زندہ ہو نہ اس کی کوئی اولاد ہو والدین بھی نہیں ہیں اور اولاد بھی نہیں ہے اور اب وراثت اس کی صرف بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگی ایسے شخص کو کلالہ کہتے ہیں والدین نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں ہے
کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم ارشاد فرما دیا. فرمایا ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت، اگر کوئی شخص ایسا ہلاک ہو جائے، فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولہ اخت، اور اس کی ایک بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو جو اس کی وراثت ہوگی، اس کا ترکہ ہوگا، تو بہن کو اس میں سے آدھا حصہ ملے. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر کوئی خاتون ایسی ہو جو فوت ہو جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو، تو اس کا بھائی اس کا وارث ہوگا. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر میت کی وارث دو بہنیں ہیں، ایک کلالہ کا مسئلہ ہے صرف کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو فوت ہو گیا اور اب اس کی دو بہنیں ہیں صرف، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو وہ ترکے میں سے 2/3 2/3 کی حقدار بن جائیں گی. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَالنِّسَاء، اگر کئی بہن بھائی ہوں، یعنی اس کا لالا جو فوت ہوا ہے شخص، اس کے بہنیں بھی موجود ہیں، بھائی بھی موجود ہیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو جو اصول اولاد کے لیے دیا گیا تھا کہ بیٹی کا جو حصہ ہے وہ بیٹے سے آدھا ہوگا، کوئی اصول یہاں پہ لگے گا کہ مردوں کا حصہ عورتوں کی نسبت ڈبل ہو جائے، عورت کا حصہ مرد سے آدھا ہوگا، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ 2 عورتوں کے برابر 1 مرد کا حصہ ہوگا. یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے لیے ان احکامات کو واضح کر دیتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تفصیل کا موقع نہیں ہے، یہ بات ذرا ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، ایک ایک حکم میں ایسی حکمتیں موجود ہیں کہ اگر ہم صرف حکمتوں پہ گفتگو کرنے بیٹھے تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. اور ہمارے یہاں یہ جو لبرل طبقہ ہے، جس کو بعض اوقات یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا معاملہ کیوں کر دیا، معاذ اللہ، یہ عورت کو جو ہے وہ مرد کی نسبت آدھا حصہ کیوں دیا گیا، اور کہا گیا. تو یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں کہ شریعت کا ایک ایک حکم اللہ کی طرف سے ارشاد فرمایا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور اس میں اللہ نے بے شمار حکمتیں رکھی. اور میں اس سے آگے چل کے یہ کہتا ہوں کہ نصوص قرآنی سے اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہوتی ہے، وہ تو حکمت سے خالی ہو ہی نہیں سکتی. فقہاء کرام نے جن چیزوں پہ فتاویٰ دیے ہیں اور اس پہ امت نے اجماع کیا ہے، امت کا اجماع بھی اللہ کی حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا. یہ رسول اللہ کو فرما کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو اگر امت نے ایک مسئلے پہ اجماع کیا ہے اور پوری امت اس پہ متفق ہے، امت کا ایک بڑا حصہ ہے اس پر متفق ہے، تو اس میں کوئی گمراہی کا تو بہت دور کی بات ہے، میں کہہ رہا ہوں حکمت سے خالی ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں. تو یہاں پہ سورۃ النساء کا اختتام ہو رہا ہے. بہرحال میں اس پر مزید تفصیلی گفتگو اس نے بھی کر رہا ہے کہ مسائل پہلے ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں اس سے قبل. اب سورۃ المائدہ کا آغاز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. سورۃ المائدہ کا آغاز کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جو حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو خاص طور پہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علموا رجالکم سورۃ المائدہ وعلموا نساءکم سورۃ النور. اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھایا کرو اور اپنی خواتین کو سورہ نور سکھایا کرو. یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ. اچھا، اس میں یہ بات ذہن میں نہ آ جائے کہ اچھا اب سورۃ المائدہ جو ہے یہ مردوں کو سکھانی تو عورتوں کا اس سے کوئی کام نہیں ہوگا، وہ تو اس کی تلاوت بھی نہ کیا کرے، اور خواتین جو ہیں وہ سورۃ النور پڑھے گی تو مردوں نے کیا کرنی ہے وہ پڑھ گئے. پورا قرآن مجید کائنات کے ہر شخص کے لیے ہدایت ہے. اس کی ایک سورت تو بہت بڑا یعنی وہ
اسپیکٹرم ہو جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک آیت بلکہ ایک ایک لفظ حتیٰ کہ ایک ایک حرف, اور جو مولانا احمد بن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی زیر زبر پیش بھی ہدایت ہے. اگر کسی لفظ میں زیر آئی ہے تو کیوں آئی ہے, زبر آئی ہے تو کیوں آئی ہے, پیش آیا تو کیوں آیا. یہ ایک ایک شے, یہ حرکات, زیر زبر پیش والی حرکات, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور سمجھنے کی باتیں رکھی ہیں. اس پہ علماء امت نے بڑا کام کیا ہے. تو بہرحال پورا قرآن مجید سب کے لیے, لیکن ایک خاص بات فرما دی گئی ہے کہ امت کے مردوں کے لیے سورۃ المائدہ بہت ہے, ان کو باقاعدہ یہ سکھانی چاہیے. علموا غلط سکھایا. اور اس کی خاص وجہ ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ سورۃ المائدہ نزولی اعتبار سے بالکل آخری صورتوں میں سے ہے. بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ سورۃ المائدہ ہی کی کچھ آیات ہیں جو آخری آیات کے طور پہ نازل ہوئی ہیں, اور بہرحال یعنی اس میں تو امت میں اختلاف پایا گیا کہ آخری آیات کون سی تھی قرآن مجید کی, لیکن آخری زمانے میں نازل ہونے والی جو سورہ مبارکہ ہے وہ سورۃ المائدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری زمانے میں. اور اس میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس سورہ میں جو احکامات ہیں اس پہ تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ اس میں جو احکامات ہیں وہ فائنل درجے کے احکامات ہیں. اور مرد کو چونکہ اللہ نے تنفیذ کا اختیار دیا ہے, تنفیذ کا مطلب ہے حکم کو نافذ کرنا, قانون کو نافذ کرنا, لہذا اب اس سورہ مبارکہ میں آنے والے احکامات کو خاص طور پہ مردوں کو سکھائے جانے کی تلقین ہے رسول اللہ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ ان احکامات کو نافذ کرنے والے بھی مردی ہوں. اور انہیں سب سے پہلی بات آپ دیکھیے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ احکامات, تو اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی حکم سے ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اوفوا بالعقود, اپنے عقود کو پورا کیا کرو, وفا کیا کرو. اوفو کا لفظ اس سے وفا بھی بنا ہے, پورا کر دینا. اور عقود عقد کی جمع ہے, گرہ. ہم اپنے معاشرے میں جب بھی کوئی وعدہ کرتے ہیں, جب بھی کوئی معاہدہ کرتے ہیں, جب بھی کوئی عہد و پیمان کرتے ہیں, تو اس کو عام طور پر عقد کہا جاتا ہے. نکاح بھی ہمارے یہاں چونکہ ایک گرہ باندھ دیا آپ نے, ایک رشتہ جوڑ دیا ہے, اور ایک وعدہ ہے کہ ساری زندگی تا حیات اس کو نبھانا ہے. اسی لیے علماء نے اس مسئلے کو لکھا ہے کہ اگر نکاح کرتے وقت یہ ارادہ اور وعدہ نہ کیا جائے کہ ساری زندگی اس کو نبھانے کی کوشش کریں گے, یعنی کوئی ٹیمپریری میرج ہو, کوئی ایک خاص وقت کے لیے کوئی نکاح کیا جائے, تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. جسے دوسرے الفاظ میں مطابق کرتے ہیں, وقت کو طے کر کے کہ بھئی چاہیے 5 سال کے لیے شادی ہوگی, یہ جائز. یہ وعدہ ہے دونوں جانب سے کہ اب یہ جو یعنی ایک گرہ بن گئی ہے, رشتہ جڑ گیا ہے, اس کو پوری زندگی نبھانا ہے. تو عقد اصل میں عہد و پیمان کو کہتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عہد کے حوالے سے میں پہلے بھی بار عرض کر چکا ہوں کہ یہ روایت ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے, اور وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک خطبہ بھی ایسا نہیں سنا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا ہو کہ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. اس کا ایمان کوئی نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں, اور اس کا دین کوئی نہیں جس کے اندر وعدے کی پاسداری نہیں ہے, عہد کی پاسداری نہیں. اب ذرا سمجھ لیں, یہ اس حدیث پہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک اس کے ظاہری معنی ہے, اور بالکل ٹھیک ہے وہ جنہوں نے لکھا ہے کہ امانت سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی شخص نے کوئی اپنی امانت رکھوائی ہوئی ہے تو اس امانت کا پاس رکھنا, اس میں خیانت نہ کرنا, یہ آپ پر لازم ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو یعنی اللہ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ سارے قبیلوں کی میں سے ایک ایک مشٹنڈا جو ہے نا یہ انہوں نے لے لیا ہے، اور وہ سب کے سب جو ہے نا وہ باہر تلوار سونت کر آپ کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں اور انتظار میں کہ آپ باہر تشریف لائیں تو یہ آپ کا کام ختم کر دیں، ہر قبیلے میں سے ایک ایک، تاکہ کسی ایک قبیلے کے اوپر یہ بات نہ آنے پائے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت جب یہ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے درپے ہیں، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرماتے ہیں کہ آپ میرے بستر پہ سو جائیں، اور آپ نے ہجرت تب کرنی ہے جب یہ ساری امانتیں جو ہے نا ان کے اہل افراد کو واپس کرتے ہیں۔ کن کی امانتیں ہیں یہ؟ صرف مسلمانوں کی امانتیں، وہ جو قتل کرنے باہر کھڑے ہیں۔ ہمارے ساتھ اگر کچھ زیادتی کر دے اور اس کا کہیں ہمارے پاس تھوڑا سا اختیار آ جائے نا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب تو ہمارے پہ بدلہ لینا تو واجب ہو گیا۔ وہ قتل کرنے کے لیے دروازے پہ باہر کھڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتوں کا سارا حساب کتاب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دینے اور ذمہ داری دے رہے ہیں کہ یہ امانتیں ان کے اہل افراد کو واپس کر کے آنا۔ یہ تو ہے امانت کی پاسداری۔ اور دوسری بات ہے وعدے کو پورا کرنا۔ بہت مثالیں اس کی موجود ہیں، لیکن میں ایک مختصر بات صرف عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ اس موقع پر اس وقت میں اتنے بجے میں آپ سے یہاں آ کے جو ہے نا وہ ملتا ہوں۔ وعدہ کر کے بھول گئے، نہیں آ سکے۔ 3 دن بعد یاد آیا، جب یاد آیا تو فٹافٹ اس مقام پر پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر کھڑے پایا۔ کہا معذرت اللہ کے رسول، میں تو بھول گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بھول گیا تھا، میں نہیں بھولا، میرا بھی تیرے ساتھ وعدہ تھا کہ اس مقام پر اس وقت میں ملوں گا۔ میں 3 دن سے مسلسل اس وقت میں اسی مقام پر کھڑا تیرا انتظار کرتا ہوں۔ یہ ہے وعدے کی پاسداری۔ یہ تو ہو گیا اس کا ذرا جو ظاہری مفہوم جسے آپ کہہ رہے ہیں، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، جو امانت کا پاس نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، اور جو کوئی وعدے کو پورا نہیں کرتا اس کا دین نہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو امانت ہے اس کے حوالے سے بھی ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امانتوں کو ان کے اہل افراد کے حوالے کیا کرو۔ تو یہ جو ذمہ داریاں ہیں نا، کسی شخص کو کسی شے پہ ذمہ دار بنایا گیا، نگران بنایا گیا، کوئی ذمہ داری اس کے سر پر ڈال دی گئی، تو یہ اب ذمہ داری اس کے پاس امانت کے طور پر ہے، اس کا بھی سوال ہوگا اگر اس نے اس امانت کو پورا نہیں کیا تو۔ اب ذرا اس کا تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی تلقین فرمائے، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، اور یہ الفاظ اپنے طور پہ بڑے خطرناک ہیں۔ اس کا ایمان ہی کوئی نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں، اس کا دین ہی کوئی نہیں جس کے اندر وعدے کی پابندی نہیں۔ تو یہ اتنا شدت والا انداز، اور ہر خطبے میں یہ جملہ، ہر خطبے میں، ہر تقریر میں، ہر واعظ میں، ہر نصیحت میں اردو خاص بات ہوگی۔ تو اس پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک تو اس کا ظاہری معنی ہے جو ہم نے ابھی دیکھ لیا ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ جو جسم، اس کے اعضاء، اس کی تمام اشیاء ہیں، یہ سب کیا ہے؟ تو اللہ کی امانت ہے۔ ان آنکھوں کا میں مالک تو نہیں ہوں، مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو چونکہ یہ آنکھیں میرے پاس امانت ہیں، لہذا ان آنکھوں سے میں نے وہ دیکھنا ہے جسے دیکھنے کی اللہ نے مجھے اجازت دی ہے۔ ان آنکھوں کو امانت کے طور پر استعمال کریں۔ یہ کان میرے پاس امانت ہے، ان کانوں سے میں صرف وہ سن سکتا ہوں جسے سننے کی ان کے مالک نے مجھے اجازت دی ہے۔ یہ میرا وقت اللہ کی طرف سے مجھے عطا کیا گیا ہے، اس وقت کو میں نے وہاں استعمال کرنا ہے جہاں اللہ نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ یہ صلاحیتیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، یہ صلاحیتیں اللہ کی طرف سے امانتاً مجھے دی گئی ہیں۔ یہ ان راستوں میں لگنی چاہیے جن کی طرف اللہ نے اجازت دی ہے۔ اگر اس اعتبار سے آپ دیکھیں
تو میرے تصرف میں ملکیت تو ہے ہی نا. یہ تو ملکیت ہم سمجھتے ہیں. یہ تو ہمارے یہاں ایک ترتیب شروع ہوگی کہ آپ موٹر سائیکل کے کاغذ بنواتے ہیں, اس پہ اونرز نیم لکھا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا, یہ اس کا مالک ہے, یہ گاڑی کا مالک ہے, یہ گھر کا مالک ہے, یہ زمین کا مالک ہے. ملکیت نہیں ہے, ملکیت تو اللہ کی ہے. میں مالک ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی مرضی کے بغیر اس کو نہ چھوڑتا. مالک میں نہیں ہوں, مالک حقیقی تو اللہ کی ذات ہے. ہمیں تو اللہ نے ایک مختصر سے تصرف دیا اس کا. کیوں جی؟ ان آنکھوں کا اگر میں مالک ہوتا اور میں اپنی مرضی سے دیکھنا چاہتا تو میرا تو دل کرتا ہے کہ میں ذرا دیکھ لوں کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے. میں مالک نہیں ہوں, میرے پاس ایک مختصر سا تصرف ہے بس. وہ اللہ نے تب دیا ہے جب اللہ نے چاہا, اور جب اللہ چاہیں گے اس کو مجھ سے اس میں اللہ مجھ سے پوچھیں گے بھی نہیں, اور اس کا اللہ نے وقت بھی مقرر کیا. وہ تصرف مجھے چھپ جائے, ختم ہو جائے. لہذا پہلا جو خیال ہے انسان کو اپنے ذہن سے یہ نکالنا چاہیے کہ ملکیت میری نہیں ہے, ملکیت تو حقیقتاً اللہ. میں تو مجھے اس کا تصرف دیا گیا ہے, اور تصرف میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو چیزیں تصرف میں دی جائیں امانتاً دی جاتی ہیں, اور امانت کو ویسے ہی استعمال کرنا ہے جیسے مالک حقیقی کا حکم ہے. اور اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں ہمارے تصرف میں, یہ سب کی سب کیا ہے؟ امانت ہے. اللہ آنکھیں بھی امانت ہے, کان بھی امانت ہے, زبان بھی امانت ہے. لہذا ان کا استعمال وہاں ہوگا جہاں اللہ نے جائز قرار دیا, اور جہاں سے اللہ نے منع فرما دیا وہاں اس امانت کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات کیا ہے, یہ جو اوفوا بالعقود کی بات کر رہے ہیں, اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو. تو یہ ذہن میں رکھیں, وعدے وہاں نے لکھا ہے 3 قسم کے. انسانوں کا انسانوں سے وعدہ, پہلی قسم بہت ضروری ہے, اس کو پورا کرنا چاہیے. اور اس کے لیے بھی ہمارے معاشرے میں جو بات معروف ہو گئی کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا میں نے تو وعدے کا لفظ استعمال نہیں کیا, میں نے کوئی کانٹریکٹ سائن کر کے دیا ہے, میں نے کوئی اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دیا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مومن کا قول اس کا عہد ہے. مومن کا قول اس کا, یہ تو ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہمیں کبھی اسٹیمپ پیپر انٹروڈیوس کرانے پڑتے ہیں اور کبھی ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اصل میں تو یہ بات ہے کہ ایک مومن کا قول, اس پر 2 گواہیاں موجود ہوں تو شرعی تقاضا یہی ہے. اس کے لیے کہ میں نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا, میں نے تو وعدے کا لفظ استعمال کیا, عہد کا لفظ نہیں استعمال کیا. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مومن کا قول اس کا عہد. دوسری قسم وعدے کی یا عہد کی وہ ہے کہ جب انسان سے عہد کرے اور اس پر اللہ کو گواہ بنا. اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کہہ رہا ہے کہ اس نے عہد کیا تو انسان ہی سے ہے, لیکن گواہی کس کی ڈلوا لی بیچ میں؟ اللہ کی. تو جب اس نے اللہ کی قسم کھا کر کوئی عہد کر لیا تو اس کی اہمیت پہلے والے سے بھی زیادہ بڑھ گئی, کیونکہ اس میں گواہ کون ہے؟ بہت معتبر ہستی. اور ایک وعدے کی تیسری قسم ہے جس کی طرف ہمارا ذرا دھیان نہیں ہے الا ماشاء اللہ, اور وہ کیا ہے کہ انسان اللہ سے جو وعدہ کرتے ہیں, اور وہ کون سا وعدہ ہے؟ میں اگر اپنے آپ سے یا آپ سے سوال کروں تو کہیں میں نے تو اللہ سے کوئی وعدہ نہیں کیا آج تک. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ایک تو وہ عہد الست ہے کہ جب ہماری سب کی روحیں اللہ کے سامنے موجود تھیں, اللہ نے ہم سے پوچھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلی, ہم نے کہا تھا اللہ ہمارے رب. ہم یہ عہد تو کر کے آئے اللہ سے کہ اللہ کو رب مانیں گے. اور میرا آپ کا مسلک بالکل مختلف ہے, اس لیے کہ ہم جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو ہم ایک عہد کر کے داخل ہوئے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب کیا ہے؟ میری ساری زندگی میں میرا الہ, میرا رب, میرا مالک, میرا پروردگار, میرا معبود, میرا حاکم اعلیٰ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے کہ میں نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے کہ اب اگر میں پیروی کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروں گا. یعنی آپ ان دونوں جملوں کو ملائیں نا, یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ دو جملے اکٹھے کر کے کلمہ بن گیا, بلکہ اتنے معنی خیز جملے ہیں کہ پہلا جملہ وعدہ ہے اور دوسرا جملہ وعدہ پورا کرنے کا طریقہ ہے. نہیں وعدہ نہیں سمجھنا. ہم نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, میں یہ گواہی دیتا ہوں, میں یہ وعدہ کرتا ہوں, اللہ کے سوا کبھی کسی کو الہ, پروردگار, معبود, رب, مالک نہیں مانوں گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہوگا کیسے؟ میں اللہ کا حکم ماننا چاہتا ہوں, کیسے مانوں گا؟ کون بتائے گا اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بتائیں گے. کون سمجھائے گا؟ اللہ حکم دینے کا طریقہ نہیں بتائے گا. قرآن مجید میں بہت دفعہ یہ مثال آ چکی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا کہ صلاۃ نماز قائم کرو, کیسے کرنی ہے, طریقہ کوئی. تو دوسرا جملہ اصل میں اس وعدے کو پورا کرنے کا طریقہ ہے. اور کیا ہے؟ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ راستہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع اور پیروی ہے جس سے اللہ کی بندگی کی جا سکتی ہے. تو سارے وعدے بڑے امپورٹنٹ ہیں. آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں, آپ نے کسی سے وعدہ کیا کہ فلاں دن پیمنٹ کر دوں گا, یہ وعدہ بھی بڑا اہم ہے اور اس کو بھی پورا کرنا چاہیے. لیکن ہمارا وقت یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ سب سے زیادہ ہے. کہیں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے, کہیں اللہ کو ناراض کرنے کا سبب نہ بن جائے. سب سے زیادہ اس کا خوف انسان کو ہمارا وقت رہنا چاہیے. اگر یہ خوف لاحق ہے اور اس قدر ہے کہ بہرحال یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید کہیں نادانستہ طور پر اللہ کی نافرمانی میں چلنا ہو جائے, تو پھر ہر وقت اس خوف کا اظہار ایسے ہونا چاہیے کہ اس کی زبان پر استغفار کا کلمہ جاری رہے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے, دانستہ یا نادانستہ, جان بوجھ کر یا انجانے میں, جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اور اس ناراضی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگتے رہنا, استغفار کرتے رہنا. یہ کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں سب سے زیادہ تھی, باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی گناہ اور کوئی خطا اور کوئی لغزش نہیں ہے. اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت 100 مرتبہ ایک دن میں استغفار کرتی ہے, تو ذرا میں اپنے بارے میں اندازہ لگا لوں کہ میں کس قدر گناہ گار ہوں اور مجھے کتنی دفعہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے. تو ہر وقت یہ مستحضر رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا یہ وعدہ کہیں ٹوٹنے نہ پائے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو وعدوں کو پورا کیا کرو, وفا کیا کرو. اور پھر یہ بات ذہن میں رکھیے گا, اب یہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ ایک بریکٹ شروع ہو گئی. یعنی میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ المائدہ میں اللہ کے احکامات بڑے کلیئر دیے ہیں, اور ان احکامات کو دینے سے پہلے اللہ نے آپ کو ایک یاد دہانی کرائی ہے, ایک ریمائنڈر میسج دے دیا ہے کہ دیکھو بھائی تم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میرے حکم تم نے ماننے ہیں, لہذا آگے حکم آنے لگے ہیں, ان کو فوری طور پر تم نے مان لینا ہے, تسلیم کر لینا ہے. احلت لکم بہیمۃ الانعام, تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سارے جانور حلال کر دیے گئے, الا ما یتلی علیکم, سوائے جو ابھی تم پر تلاوت کیے جائیں گے. یعنی آگے جا کر ان کی تفصیل آ جائے گی کہ کون کون سے حلال نہیں ہیں. زیادہ تر حلال ہے, کچھ حلال نہیں ہے. جو حلال نہیں ان کا بتا دیا جائے گا, اور ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ حلال کی فہرست میں رکھے جائیں گے. فرمایا غیر محل الصید وانتم حرم, ہاں ایسا نہ ہو کہ تم احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال کر لو. اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ احرام کی حالت میں ہیں تو اس وقت حلال جانور کا شکار بھی آپ نے نہیں کرنا. ان اللہ یحکم ما یرید, دیکھیں یہ بڑا زبردست جملہ ہے. انسان سوچتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے اس میں, ایک جانور کو میں اپنے گھر پہ رہتے ہوئے ذبح کر رہا ہوں, تو احرام کی حالت میں ذبح کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں جی؟
کیا پرابلم؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت حکمتیں ہیں اور فقہاء نے اس کو لکھا ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم دے دیتا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ حاکم ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ جو حکم دے گا تم پر اسے ماننا لازم ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کو اپنے اوپر حلال نہ کر لو، ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو. اچھا اب ذرا ذہن میں رکھیں تھوڑی سی بات، یہ جو اللہ کے شاعر کی بات ہے، پہلے بھی ہم سورہ بقرہ میں کچھ تفصیل سے پڑھا ہے، لیکن میں پھر دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں. اللہ کے شاعر سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ سب چیزیں جن کی نسبت اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شاعر اللہ میں شمار ہے. ان کو اپنے لیے حلال کرنا، اس کا مقصد کیا ہے کہ ان حدود اللہ میں اپنی مرضی سے تجاوز کرنے کی تمہیں ہرگز اجازت نہیں ہے. بلکہ یہاں تک یہ فرمایا کچھ چیزیں مباحات میں ہے نا، مباحات ہیں، ان مباحات میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھئی ان کو استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا. کر لیں گے تو حرج کوئی نہیں، نہ کریں گے تو گناہ کوئی نہیں. تو یہ چیزیں تو الگ ہے، لیکن جو اللہ نے حدود اللہ متعین فرما دی ہے، اور پھر جن بھی چیزوں کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر دست درازی کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. اور میں بڑی تفصیل سے سورۃ البقرہ میں گفتگو عرض کر چکا، لیکن بہرحال ایک جملہ میں پھر دوبارہ یاد دلانے کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے آج کے معاشرے میں اسلامی شاعر کا مذاق اڑانے کا جو فیشن ہے نا، یہ بڑا ہی عام ہو چکا ہے. کبھی مسجد کے اعتبار سے کوئی لطیفہ بنایا جائے گا، کبھی اب یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے انشاءاللہ، اب آپ دیکھیں رمضان کے حوالے سے کیسے کیسے لطیفہ بنائے جائیں گے، روزوں کے حوالے سے کیسے لطیفہ بنائے جائیں گے، پھر ان پہ تنقید کی جائے گی. یہ شاعر اللہ ہے. یہ جو میرے آپ کے چہرے کے اوپر اگے ہوئے بال ہے نا، ادھر ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ بال نہیں ہے جو کسی سکھ کے چہرے پہ ہیں، کسی یہودی کے چہرے پہ ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ داڑھی ہے، اس کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نے اور آپ نے، میں آپ کے بارے میں بھی اس نظر رکھتا ہوں، یہ ہم نے کوئی فیشن کے طور پر نہیں رکھی ہوئی، یہ تو ہم نے رکھی ہے رسول اللہ کی اتباع کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اس داڑھی کو مذاق کا نشانہ بنانا اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے کسی صورت صورت میں. یہ جتنے شاعر اللہ ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے کہ نسبت اللہ کے ساتھ. لیکن میں مثال دیتا ہوں، یہ مسجد نہیں بنی ہوگی کچھ سال پہلے، کب بنی تھی؟ چلے 30 سال کا. میں کہتا ہوں آج سے 40 سال پہلے یہ خالی پلاٹ تھا، اس پہ کچی مٹی پڑی ہوگی، آپ جب چاہیں اس پہ جوتے لے کے آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس پہ چلے پھریں، جو کچھ بھی کریں آپ کی مرضی. آج اس زمین کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، اسے اللہ کا گھر قرار دے دیتے ہیں. اب آپ اپنے گھر کے واش روم میں اٹیلین ماربل لگا کر اس پر گندے جوتے لے کر چڑھ سکتے ہیں، لیکن مسجد کے کچے فرش پر جوتا لے کے آنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اس کی نسبت بدل گئی ہے، اس کی نسبت اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں جوتے لانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. آپ دنیا کی بہترین سے بہترین کو بڑی سے بڑی مہنگی سے مہنگی سوسائٹی میں کسی پلاٹ پہ جوتے لے کے کھڑے ہو جائیں، کوئی نہیں روکے گا آپ کو. لیکن اللہ کی مسجد، اللہ کا گھر جو ہے نا، وہ کسی گاؤں کی کچی دیوار پہ بنا ہوا، کچی زمین پہ بنا ہوا، تو اس کے اوپر بھی جوتے لے کے آپ آنے کی اجازت نہیں. اس کی نسبت بدل گئی ہے. اور اسی سے میں عرض کرتا ہوں کہ شاعر اللہ میں میری ذاتی رائے ہے ایمان والا شخص بھی شمار ہے. آپ کسی شخص سے کوئی مذاق کریں، اس کی انسلٹ کریں، سب کچھ کریں، وہ شاید آپ کسی اعتبار سے کر سکتے ہو، لیکن ایک وہ شخص جس کا تعلق دین کے ساتھ ہے، اس کی نسبت اللہ کا دین ہے، اس کی نسبت اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، اس کی تصدیق کرنے کا کوئی اختیار آپ کے پاس کسی صورت میں نہیں ہے. یہ جو بار بار حدیث میں بات آتی ہے کہ اپنے مومن بھائیوں کی عزت کی حفاظت کیا کرو، تو وہ عزت کی حفاظت تو ہم شاید کسی خاص معنوں میں لے لیتے ہیں. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے.
اس کی سیلف ریسپیکٹ ہے، معاشرے میں اس کی ایک عزت ہے. اس پر تہمتیں لگانا، اس پر بہتان باندھنا، اس کی چغلیاں کرنا، غیبتیں کرنا، اس کی تصدیق کرنا، اس کو کسی بھی وجہ سے اس کا قد چھوٹا ہے، اس کا رنگ سانولا ہے، اور بے شمار چیزیں جو ہمارے یہاں پتہ نہیں سمجھی جاتی ہیں کتنی کو بری چیزیں ہیں. بھائی اللہ نے اسے بنایا، اس کی تخلیق اس کے اپنے ہاتھوں میں تھی، اس کی تخلیق تو اللہ کے ہاتھوں میں تھی، اس کی تخلیق کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے. لہذا یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس کے حوالے سے ہمیں بہت محتاط رویہ اپنانے کی ضرورت ہے. تو فرمایا کہ اے ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کو اپنے لیے حلال نہ کر لیا کرو، ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت کے مہینے کو، ولا الہدی، اور نہ ہی قربانی کے جانوروں کو، ولا القلاعد، اور ان جانوروں کی نشانی اصل میں کیا ہے؟ یہ عرب کا ایک رواج تھا کہ جن جانوروں کو انہوں نے قربان کرنا ہوتا تھا ان کے گلوں میں خاص طور پر، آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا شاید وہ قربانی کا جب موقع آتا ہے تو جانور کو سجانے کے لیے اس کے گلے میں کچھ رنگ برنگ کی چیزیں ڈال دیتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے شاید. تو ایک نشانی کے طور پر جن جانوروں کو قربانی کے لیے وہ متعین کرتے تھے کہ انہیں اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے تو ان کی گردنوں میں کچھ پٹے ڈال دیتے تھے خاص، جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ قربانی کا جانور ہے. پھر اس کی بڑی آؤ بھگت بھی ہوتی تھی، اس کو بڑے اچھی خوراک بھی کھلائی جاتی تھی، اس کی بڑی خدمت کی جاتی تھی کہ اس نے اللہ کے راستے میں قربان نہ، اس سے کوئی مشقت نہیں لی جاتی تھی. تو یہ ایک نشانی کے طور پر. وَلَا آمِّنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، اور ان لوگوں کے اوپر بھی ہاتھ نہ ڈالو جو اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہوں. کس لیے؟ یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، جن کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو اور اللہ کا فضل حاصل کرنا ہو. یہ بھی چاہتے ہو کہ بیت اللہ میں جا کر وہ اللہ کے گھر کا طواف کر لیں، عمرہ کر لیں، حج کر لیں، جو عازمین حج ہیں یا عازمین عمرہ ہیں، اور وہ یہ بھی چاہتے ہو کہ ساتھ وہاں پہ کچھ تجارت بھی کر لیں. تو ان اطراف پر جو اللہ کے گھر کے مسافر ہوں ان کو تکلیف نہ پہنچایا کرو. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کی حالت تمہاری ختم ہو جائے، فَاصْطَادُوا، پھر تم شکار کر سکتے ہو. احرام تم نے اتار دیا، اب تم شکار کر سکتے ہو، تمہیں اجازت اس کی موجود ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِن تَعْتَدُوا، اور ایک گروہ جس نے تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ اتنا مشتعل نہ تمہیں کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں زیادتی کرنے والے بن جاؤ. اب یہ ذرا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہوا یہ تھا کہ آپ کے علم ہے کہ مشرکین نے مسلمانوں کو بیت اللہ کی طرف آنے سے روک دیا تھا. تو بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اچھا ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ ہمیں یہاں آنے سے روکا ہے، اس لیے اب ان کے جو قافلے جائیں گے مختلف شہروں سے، مختلف جگہوں سے جو قافلے آئیں گے اور وہ بیت اللہ کی طرف جانے والے ہوں گے، تو جہاں جہاں قریب میں مسلمانوں کا قبیلہ موجود ہے ان کو وہاں پر وہ روک لے گا اور انہیں بھی مسجد حرام جانے کی اجازت نہیں دے گا. لیکن یہ جو سارا فیل تھا یہ تو اصل میں مکہ کے مشرکوں کا تھا نا. باہر سے آنے والے حضرات کو تو خیال بھی نہیں تھا کہ کیا معاملات چل رہے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ باہر سے آنے والوں کو، دوسرے شہروں سے آنے والوں کو تو مکہ آنے سے اس بنیاد پہ روکو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی کے کاموں میں اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کیا کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور جھکنا اور زیادتی کے کام ان میں تعاون نہ کیا کرو. اب یہ دیکھیے گا یہ بہت بڑا اصول اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے کہ جب آپ نے کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے حضرات کے ساتھ کوئی گفتگو کرنی ہے، اس میں بے احتیاطی کا بڑا شدید عنصر موجود ہے. ایک طرف تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو بالکل ہی اپنے آپ سے کٹ آف کر دیں، کاٹ دیں کہ بھائی نہیں یہ تو فلاں مذہب کا، میں تو اس کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا، میں تو اس کے گلاس میں پانی پینا بھی اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا، پھر تو اس سے بدبو آتی، میرے پاس ہی نہ بیٹھنے آگے. ایسی بھی انتہا پسندانہ رویے موجود ہے. بلکہ تو دوسرے مذاہب سے کیا بات کریں گے، یعنی آپ ابھی کسی گاؤں کی مسجد میں چلے جائیں اور اگر ان کو معلوم ہو کہ آپ کسی دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ آپ کے جانے کے بعد پوری مسجد کو باقاعدہ دھوئیں گے. یہ آپ کے رواج موجود ہے.
باقاعدہ مسجد پاک کی جاتی ہے. یہ غیر مسلک کا آدمی جو ہے نا ہماری مسجد میں نماز پڑھ گیا مسجد تو گھسا, تو اسی بہانے بعد مسجد میں دھل جاتی ہے. ایک مثبت بات. ایک انتہائی ہے. دوسری انتہا یہ ہے کہ جب ہم دوسرے مذاہب کے لوگوں سے کوئی گفتگو کرنے لگتے ہیں, ہمارا بڑا دل کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں, تو پھر اتنے منیمم لیول پر آ جاتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, یہ چیزیں بھی اگر حلال کر لیتے ہیں کر لیں, بس کسی طرح ہمارے مذہب کی طرف آ جائیں, کسی طرح ہمارے کھاتے میں نہیں لکھا جائے کہ مسلمان ہو گیا, چاہے اس کے لیے کچھ چیزیں چھوڑنی کیوں نہ پڑے. یہ بادشاہ اکبر نے جو جلال الدین اکبر نے وہ جو دین الہی انٹروڈیوس کرایا تھا, اس سے لے کر آج تک وہ جو اب بھی کوشش ہو رہی ہے کہ ایک ایسا مذہب ایک ایسا دین انٹروڈیوس کرایا جائے جس میں سارے لوگ کامن ہو جائیں. تو میں تو بہرحال اس کانسیپٹ کے شدید ترین مخالفوں میں سے ہوں, اور میں تو یہ لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ اسلام کے ساتھ کسی دوسرے مذہب کا کبھی بھی مرجر ہو ہی نہیں سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کہیں گے کہ اکٹھے ہو جائیں اور وہ اپنے مذہب پہ چلتا رہے اور سب کو ایک وہ متنجم سا بنا کے اسلام کا نام دے دیں, پاسبل نہیں. اسلام نے کوئی جائز چھوڑی نہیں ہے آپ کے پاس. بڑا واضح اور دو قومی نظریہ دیا ہے کہ ایک اسلام مسلمان ایک قوم ہے اور ایک دوسرے جو غیر مسلم ہے یا کافر ہے. اب یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے. ان میں سے کوئی ادھر جائے گا تو کافر ہو جائے گا, ان میں سے کوئی ادھر آئے گا تو مسلمان ہو جائے گا. یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے, یہ ایک کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا. سوال ہی بدل. اس میں بڑا درمیانی راستہ اللہ نے اور بڑا خوبصورت راستہ اللہ نے دیا ہے. فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور تقوی کو تعاون, اس میں ضرور تعاون کرو ان کے ساتھ. لیکن یہ نیکی کس کی ڈکشنری کے اکارڈنگ ہوگی؟ مشرکوں کی, کافروں کی نہیں, بلکہ جسے اسلام نے آپ کے لیے نیکی اور تقوی قرار دیا ہے اس میں سے اگر کوئی ایسا عمل ہو وہ کرنا چاہ رہے ہو تو ان کے ساتھ تعاون کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, گمراہی اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے ساتھ ہرگز تعاون نہ کرو. یہ نہ کہو کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ فلاں گناہ کا کام کرتے رہے, اس میں کوئی مسئلہ, ہم آپ کو نہیں روکتے. دین وہ ہے جو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے واضح کر دیا. اس میں کوئی لچک پیدا کرنے کی ہمارے پاس کوئی نہ گنجائش نہیں اجازت ہے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرا کرو. ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ کی سزا بہت سخت ہے, بہت سخت سزا ہے. حرمت علیکم المیتۃ. اب آپ دیکھیے کہ جب نے پہلی آیت پڑھی تھی اس کے ساتھ اس کو آپ نے جوڑنا ہے. فرمایا گیا احلت لکم بہیمۃ الانعام, یہ مویشیوں کی قسم کے جو جانور ہیں تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں. الا ما یتلی علیکم, یہ جو فرمایا گیا تھا کہ جو تمہارے اوپر پڑے جائیں گے سوائے ان کے جن کی تلاوت ہوگی, جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسپیسیفائی کر دیں گے وہ جانور حلال نہیں. اب ان کی بات آ رہی ہے کہ کون سی شے حلال نہیں. فرمایا حرمت علیکم المیتۃ, تم پر مردار کو حرام کر دیا گیا ہے. یعنی وہ جانور جو مر جائے اس مردار کو کھانا تمہارے لیے جائز نہیں. جتنے لیکن میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں, دو شرطیں اللہ نے لگا دی ہیں بڑے سمپل سی, ان کو یاد رکھا کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کلوا واشربوا حلالا طیبا, دو شرطیں ہیں بس, یہ ذہن میں رہنا چاہیے. ایک کچھ ہے طیب ہو اور دوسری حلال ہو. دونوں شرطیں بیک وقت پوری ہوں گی تو ہی اس کو کھایا جا سکتا ہے, استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی بکرا حلال ہے, لیکن جب آپ اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اسے اللہ کے نام پہ ذبح کریں گے تو یہ طیب ہوگا. یہ بات سمجھ آ رہی؟ آپ نے اللہ کے نام لیے بغیر اس کو ذبح کر دیا تو قبول نہیں, حلال نہیں. یا آگے بات آئے گی تفصیل سے انشاءاللہ. ٹھیک. خنزیر حرام ہے, اس کے اوپر بیٹھ کر آپ 1 کروڑ دفعہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیں تو وہ نہیں حلال ہوگا. ان دونوں شرائط کو بیک وقت پورا ہونا ضروری ہے. تو پہلی بات فرما دی حرمت علیکم المیتۃ. اب یہ جو میت ہے, جو مردار ہے, اس کو تو اب ذبح کرنے کا کوئی امکان رہا ہی نہیں نا.
تو مر گیا پہلے. اور آج سائنس مانتے ہیں کہ جو دو الفاظ یہاں پہ کہہ گئے ہیں، دوسرا لفظ ہے بدم اور خون. خون بھی تمہارے لیے جائز نہیں. اچھا اب آپ ذرا ذہن میں رکھیں تو بات، سائنس آج یہ مان رہی ہے کہ خون جو ہے یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے. اور اللہ نے کیسا نظام بنایا، یہ خون آپ ڈائریکٹ اپنی رگوں میں اتار لیں تو اس سے آپ کو طاقت اور توانائی ملے گی. کیوں جی؟ کسی کا وہ ایچ پی لو ہو جائے اسے کہتے ہیں کہ خون کی 2 بوتلیں لگواؤ. یہ جائز ہے اسلامی روح سے بالکل اور میڈیکل اعتبار سے بھی بالکل ٹھیک. لیکن کسی کے اندر خون کی کمی اور آپ اسے کہیں 2 بوتلیں پی لو، نہ میڈیکل سائنس اس کو مانتی ہے اور نہ اسلام اسے جائز قرار دیتا. اسی لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت نظام بنایا کہ جب اللہ نے بچے کو ماں کے پیٹ میں خون کے ذریعے سے غذا دینی تھی نا، تو اللہ نے ویسے پوری زندگی میں غذا کا سسٹم حلق کے ذریعے ہے، لیکن اس بچے کو چونکہ خون کے ذریعے سے غذا دینی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ خوراک کی نالی اس کے حلق میں نہیں لگائی، ناف میں لگائی کہ اس کے حلق سے خون نہ گزرے. اور یہ جو حرمت علیکم المیتۃ کا لفظ ہے نا، اس کو کس طرح سمجھ لیں کہ آج سائنس میں مانتے ہیں کہ مردار حرام کیوں، آپ کے سامنے 2 جانور ہیں اور وہ بلکہ سامنے جانور نہ بھی ہو، وہ گوشت بنا بنایا آپ ہوٹلوں میں جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کھا پی کے آ جاتے ہیں، وہ اس میں سے کون سا حرام اور کون سا حلال آپ کو پتہ ہے؟ ان میں کون سا یعنی جس کو ذبح کیا گیا تھا کون سا قضاء الہی سے مفاد پا گیا، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، تو فرق ہی کوئی نہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آج سائنس اس بات کو مان گئی ہے کہ اللہ نے جو مردار کو حرام کیا نا، اصل مسئلہ مردار کا نہیں خون کا ہے. جب وہ مر جاتا ہے اس میں اور ذبح ہونے میں فرق یہ ہے کہ جب اسے ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے جسم کا سارا خون باہر بہ جاتا ہے، وہ فاسد خون نکل گیا اور گوشت پیچھے صاف رہ گیا. اور جب آپ نے اسے ذبح نہیں کیا یا ذبح غلط طریقے سے کیا جو اللہ تعالیٰ نے جس طریقہ نہیں بتایا ہوا، تو وہ خون اندر ہی رہ جائے گا اور سارے کے سارے گوشت کو انفیکٹ کر کے زہر بنا دے گا. یہ سائنس مان رہی ہے. اس لیے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم، تم پر مردار بھی حرام، خون بھی حرام. اور یہ بھی ساتھ ذہن میں رہے کہ جو خون کا لفظ یہاں پر آیا ہے، فقہاء نے اس میں لکھا ہے کہ حرام جانوروں کا نہیں، صرف حلال جانوروں کا خون بھی حرام ہے. حلال جانوروں کے بھی جو اعضاء حرام ہیں ان میں سے ایک خون ہے. واللحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. پھر میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے احکامات میں اتنی حکمت ہے کہ اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. آج سائنس یہ مان رہی ہے کہ آپ جس جانور کا گوشت کھاتے ہیں اس کی جو خصلتیں ہیں نا وہ آپ کے اندر آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہوتی ہیں. یہ سارے ہمارے نوجوان ماشاءاللہ برائیول کھانے والے ہیں تو ساری خصلتیں برائیول والی ہیں کہ نہ وہ بیچارے برائیول مرغی اٹھ کے کھڑی ہو سکتی ہے، نہ ہمارا نوجوان کھڑا ہو سکتا ہے. یہ غلط ہے. آپ جو شے کھائیں گے، جو جانور کھائیں گے، اس کی جو خصلتیں ہیں نا، اس کے ڈی این اے کے تھرو، اس کے آر این اے کے تھرو وہ جو خصلتیں ہیں وہ ساری کی ساری ٹرانسفر ہوں گی آگے. اسی لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جن ملکوں میں، جن قوموں میں خنزیر کا گوشت جائز ہے وہ کھاتے ہیں، موجود ہے. آپ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں چلے گئے اور ادھر ادھر یورپ میں خنزیر کا گوشت آپ چل رہا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ خنزیر جو ہے نا یہ انتہائی گندگی والا اور انتہائی بے حیا جانور ہے. اور جو قومیں اس کے گوشت کو حلال سمجھتی ہیں اور کھاتی ہیں ان کے اندر آپ کو بے حیائی کا اور فحاشی کا اور یعنی کا عنصر جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ملے گا. یہ اثرات ہیں اس پر آگے. وما اہل لغیر اللہ بھی، یہ سب سے اہم بات ہے. یہ جو اہل کا لفظ ہے نا اس کو ذرا سمجھ لیں، یہ حلال والا نہیں ہے. حلال میں ہاں دوسری ہے، یہ 2 آنکھوں والی ہے اہل. اس کو ذرا سمجھیں اس کا کیا مطلب ہے. اسی سے لفظ نکلا ہے حلال. حلال کا چاند، یہ کون سا ہوتا ہے چاند بھائی؟ حلال کا چاند کس کو کہتے ہیں؟
نہیں، پہلی کا چاند۔ اچھا، اب پرانے زمانوں میں رواج یہ تھا، آج سے بھی چند سال پہلے آپ دیکھیں جب تک یہ ٹیلی ویژن یہ سب چیزیں موجود نہیں تھی، تو لوگ جو ہے نا وہ پہلی کا چاند دیکھنے کے لیے کہ مہینہ طلوع ہو رہا ہے، نیا مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے لوگ چاند دیکھنے کے لیے باقاعدہ چھت پر چڑھتے تھے۔ اتنا تو کم از کم ہم نے بھی اپنے بچپن میں معاملہ دیکھا ہوا ہے کہ رمضان آنا ہو تو لوگ چھت پہ چڑھ کے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ رمضان کا چاند آیا کہ نہیں آیا، عید کا چاند نظر آیا کہ نہیں آیا۔ باقی مہینوں میں تو شاید اتنا ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی تھی، لیکن رمضان اور عیدین کا چاند آیا تو لوگ چھت پہ چڑھ کے دیکھتے تھے۔ اور ایسا ہوتا تھا کہ بہت سارے لوگ ایک ہی محلے میں بہت سارے لوگ چھت پہ چڑھے ہیں اور اپنی اپنی چھت سے دیکھ رہے ہیں، تو جس کو چاند نظر آ گیا وہ ایک نعرہ بلند کرتا تھا کہ میں نے چاند دیکھ لیا۔ اور یہ جو نعرہ ہے نا، اصل میں آواز بلند کرنا، وہ اب ذرا ترتیب چینج ہو گئی، وہ آواز وہ روئے تھے ہلال کمیٹی والے بلند کر دیتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا۔ تو اصل میں چونکہ ہلال جب بھی پہلی کا چاند نکلتا ہے تو اس پر ایک آواز بلند کی جاتی ہے، اس اعتبار سے اسے ہلال کہتے ہیں، آواز بلند کرنا۔ اس لفظ کا عمومی مطلب یہ ہے۔ اب آپ ذرا سمجھ لیں، وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ کا مطلب یہ ہے کہ جس حلال جانور کو بھی ذبح کرتے ہوئے اس پر پکار اللہ کے سوا کسی اور کی لگا دی جائے وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ ہے اس کا حلال اور طیب تبھی ہوگا جب اسے ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ تو فرمایا وما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ، اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو حرام ہے، وَالْمَوْقُوذَةُ، یا چوٹ کھا کر یعنی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی چوٹ لگ گئی اور اس سے مر گیا تو حرام ہے، وَالْمُتَرَدِّيَةُ، اور کوئی بلندی سے گرا جانور کسی اونچی جگہ پر تھا، وہاں سے نیچے گرا، گر کر مر گیا، حرام ہے، وَالنَّطِيحَةُ، اور یا ٹکر لگنے سے دو جانور آپس میں لڑ پڑے، ایک دوسرے کو سینگ مار کے قتل کر دیا۔ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ، اور اس کو جیسے کسی درندے نے چیر پھاڑ ڈالا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا۔ اچھا، یہ بھی ذرا بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ایک جانور کہیں جنگل میں گزرتے ہوئے ملا اور اس کو کسی درندے نے اس پر حملہ کیا تو زخمی تھا وہ، اگر وہ اسی حالت میں مر گیا پھر تو وہ مردار کے حکم میں اس کو کسی طریقے سے نہیں کھایا جا سکتا، حلال نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ جانور آپ کو اس حالت میں ملا کہ آپ اسے ابھی اس کے اندر زندگی موجود ہے اور آپ اسے ذبح کر سکتے ہیں، تو اس کے مرنے سے پہلے اگر آپ نے اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اللہ کا نام لے کر اگر آپ اسے ذبح کر لیا تو پھر اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اس میں بھی بہرحال پھر وہ فقہی بہت لمبی بحث آ جاتی ہے کہ وہ جانور کون سا ہو، اس کی جو شکار عام طور پہ ہم جو ہے نا جس کو دیکھتے ہیں تو اس شکار کے حوالے سے جو ہے نا وہ اس کی جو شرائط ہے وہ بھی آگے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اگلی آیات میں آئیں گی، آیت نمبر 4 میں۔ تو بہرحال یہ ضروری ہے کہ اس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو۔ بعض فقہاء نے یہ اجازت دی ہے کہ جیسے آج آپ کسی گن سے شکار کرتے ہیں تو جب آپ اس جانور پہ گولی چلائیں تو گولی چلاتے وقت نیت کر کے آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیں اور اس گولی سے وہ زخمی ہو جائے اور آپ کوشش کریں کہ وہاں پہنچ کر اسے ذبح کر دیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، حلال جانور۔ پھر فرمایا وما ذبح علی النصب، اور وہ جو کسی نصب پر ذبح کیا گیا ہو، یہ بھی بڑی اہم بات۔ یہ اصل میں دیکھیں مشرکین مکہ کتنا ہی شرک کیوں نہیں کرتے تھے، بعض لوگوں کا بھی تصور یہ موجود تھا کہ بیت اللہ کی حدود کے اندر ہم نے خون نہیں بہانا، تو بت تو لا کے انہوں نے بیت اللہ کے اندر رکھ دیے تھے لیکن حدود حرم میں خون بہانے کے قائل وہ بھی نہیں تھے، لہذا انہوں نے یہ کیا تھا کہ حرم کی حدود کے باہر ایک میدان میں انہوں نے کچھ پتھر نصب کیے ہوئے تھے، جو بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے ان کے نام سے ایک ایک پتھر نامینیٹ کیا ہوا تھا کہ یہ حبل کا پتھر ہے، یہ عزا کا پتھر ہے، یہ فلاں کا پتھر ہے، یہ فلاں کا پتھر ہے، اور انہیں یہ انصاب کہتے ہیں، نصب کی ہوئی شے جس کو زمین میں انہوں نے گاڑ دیا، نصب کر دیا۔
اب اگر کسی نے حبل کے نام پر یا عزا کے نام پر کوئی جانور قربان کرنا ہے تو وہ بیت اللہ میں جا کے نہیں کرے گا، وہ تمام اڑا ہوا ہے، وہ جانور کو لے کر آئے گا اور وہ جو نصب کیا ہوا پتھر ہے نا عزا کے نام کا، اس پتھر پہ جانور کو لٹا کر اس کو ذبح کر. تو اب یہ جانور کس کے لیے ذبح کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. یہ تو کر رہا ہے اس بت کے نام پر. لہذا فرمایا وما ذبح علی النصب، یہ جو نصب کیے گئے پتھر ہے نا ان پر جا کر بھی نظر و نیاز دینا یہ تمہارے لیے جائز نہیں. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم یہ جو 5 سے کے تیر ہوتے ہیں اس کے لیے اس کے ذریعے سے اپنی قسمت کے حال کو معلوم کرو. اچھا اب یہ میرا ذہن میں رکھیں، اوپر ساری باتیں کھانے پینے کی آ رہی ہیں اور یہاں کیا آ رہا ہے کہ وہ تیر نکال کے فال نکال کے اپنے مستقبل کا حال جاننا. اس لیے کہ ذہن میں رکھیں کہ جب انسان مستقبل کا حال جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں سب سے بڑا سوال مستقبل کے حوالے سے اس کے ذہن میں رزق ہی ہوتا ہے. اس لیے کہا گیا تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں، یہ غیب کے معاملات ہیں، یہ اللہ کے علم ہے. ہم مسلمان ہونے کے باوجود اتنے ضعیف العقیدہ لوگ ہیں. ہمارے ایک کلاس فیلو ہوا کرتے تھے، لیکن کہنے لگے فلاں صاحب کے پاس جانا ہے، وہ بڑے وہ حال قسمت کا حال بتاتے ہیں مستقبل کا، بڑا زبردست جو ہے نا وہ صحیح بھی ہوتا ہے. چلے گئے. اچھا وہ جناب ان کے پاس جا کے بیٹھے تو وہ بتا رہے ہیں کہ اچھا تم نے یہ پڑھا کرو تو اس سے تم نا مطلب تمہاری یہ لاٹری نکل آئے گی اور تم کروڑپتی بن جاؤ گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو ہم نے تم سے صرف ایک سوال پوچھا، حضرت اگر یہ وظائف یا جو آپ بتا رہے ہیں اور اس سے جناب یہ پتھر پہننے سے اور یہ فلاں فلاں جناب وہ بکرے کی سیڑھی لے جا کے کسی نہر میں پھینک دو اور پتہ نہیں کیا کچھ فضول باتیں، اگر یہ سب کچھ کرنے سے یہ آپ کروڑپتی آدمی بنتا ہوتا تو حضرت پہلے آپ اپنا حال تو تبدیل کر لیں. آپ تو سڑک کے فٹ پاتھ پہ وہ 3 اطراف میں جانا وہ لکڑی کی گدے رکھ کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اپنے حالات کو تو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کل کو معاملہ کیا ہونا. دوسروں کی آپ قسمتیں بتا رہے ہیں. یہ معاملات اللہ کے ہیں، یہ اللہ کے علم میں ہیں، یہ غیب کے معاملات ہیں. انسان کے اندر تجسس کا مادہ ابھرتا ہے کہ مجھے پتہ لگے کل میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان معاملات کو اپنے پاس رکھا ہے تو ہمیں ان کے اندر کسی قسم کے کوئی تکے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. علماء نے سختی سے منع کیا ہے کہ ستاروں کا جو حال پڑھتے ہیں روزانہ وہ اخبار میں ایک چھپا ہوتا ہے کہ یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، یہ دن کیسا گزرے گا اور پتہ نہیں کیا، اور جناب وہ میں فلاں ستارے سے تعلق رکھتا ہوں، اور انسانوں کو بیوقوف بنانے کے ایسے خوبصورت طریقے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ آپ حیران ہوں گے کہ وہ تقریباً سالوں کے اندر نا باتیں بڑی ہی سادہ سی لکھی ہوتی ہیں. بھئی آج آپ کو ایک خوشی ملے گی، وہ کوئی نہ کوئی پورے دن میں 24 گھنٹوں میں ایک مل ہی جاتی ہے. آج آپ کو نا تھوڑی سی پریشانی ہوگی، اب وہ اس کو ویسے پریشانی نہیں ہونی، وہ حالات پڑھنے کے بعد اسے پریشانی ہونا شروع ہو جائے. بھئی یہ معاملات اللہ تعالیٰ کے خزانے کے ہیں، یہ علم غیب اللہ کی ذات کے پاس ہے، اسے ہم نے اللہ کے ساتھ ہی مخصوص رکھنا ہے، اور جو اللہ میرے ساتھ جیسا معاملہ کرے اس پر میں نے راضی رہنا ہے. فرمایا ذالکم فسق، یہ سب فسق کے معاملات ہیں، اللہ کی نافرمانی کے معاملات ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی، آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے. فلا تخشوهم واخشونی، لہذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے خوف رکھو. اب یہ آیت مبارکہ رہی ہے، میں چاہ رہا ہوں اس کے حوالے سے کچھ تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس لیے یہ آیت میں آج مکمل نہیں کر رہا. آیت نمبر 3 جو ہے اس کو ہم بس یہ آدھا یہیں تک پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اگلی نشست میں پھر ہم یہیں سے دوبارہ آغاز کر لیں گے اور اس کو پھر تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو دین کے مکمل ہونے کا اور اتمام کا لفظ ہے اس سے کیا مراد ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو ہم زیر بحث لائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم انا نسألك ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب. ونسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار
اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضنا مرضى المسلمين والمسلمات اللهم اشف مرضنا مرضى المسلمين